خداوند یسوع ناصری کے ازلی ابدی جلالی نام میں تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ آج ایک بہت اہم دن ہے، گڈ فرائیڈے، پاک جمعہ۔ ہم سب مسیحی جتنے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، ہم مسیحی عقیدت کے ساتھ، مسیحی احترام کے ساتھ اور بائبل مقدس کی روشنی میں آج کے دن کو ہم عبادات کی شکل میں مناتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ناظرین، پاک جمعہ اس لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہ وہ یاد دلاتا ہے، یہ ہمیں کوہ کلوری کے واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کفارے کی طرف جس کو باپ نے منصوبے کی صورت میں پلان کیا اور بیٹے کو پیش کر دیا۔ اس لیے پیش کیا کہ وہ اپنی جان کا فدیہ دے کر آپ کو اور مجھے اپنے بیش قیمت خون سے خرید لے۔ عزیزو، کوہ کلوری کے واقعات آج بھی ہماری آنکھوں کے آگے تر و تازہ ہیں۔ کس طرح خداوند یسوع مسیح کو بد کردار دو ڈاکوؤں کے درمیان صلیب پر دیا گیا، کس طرح پوری رومی قوم لان تان کر رہی اور کہہ رہی ہے اس کو صلیب دو، کس طرح اذیت کے ساتھ اور ظلم و ستم یسوع ناصری پر کیا گیا، اور یہاں تک کہ ایک کم 40 کوڑے لگائے گئے، 39 کوڑے اس کے بدن پر لگائے گئے۔ اگر آپ پڑھیں تو جو کوڑا لگتا تھا اس پہ کیل لگے تھے۔ جب اس کو یسوع کے بدن پر مارا جاتا تو مخالف سمت میں کھینچتے تھے تو گوشت بدن سے سارا وہ کوڑا کھینچ کے لے جاتا تھا۔ اتنی اذیت، اتنا ظلم، یہ سب کچھ ہمارے لیے تھا کہ ہم ہلاک نہ ہو، زندگی پائیں۔ یہ ہمارے لیے تھا کہ باپ اور ہمارے درمیان، انسان کے درمیان جو جدائی کی دیوار تھی، یہ کفارے کے وسیلہ سے وہ دیوار گر جائے، باپ اور انسان کی صلح ہو۔ تو عزیزو، میں ایمان رکھتا ہوں خدا آپ کو اپنے چرچز کے اندر صلیبی کلمات کی صورت میں اپنے جلال کے لیے، قدرت کے لیے کثرت سے استعمال کرے گا، اور آپ بھی برکت پائیں گے اور جو آپ کو سنیں گے وہ بھی خدا کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ آج بڑے خوبصورت خدا کے خادم موجود ہیں۔ بڑے خاص دن کے موقع پر نوجوان ہیں، خداوند سے پیار کرتے ہیں، خداوند سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے جوانی کے ایام بدی میں گزرے، خدا سے دوری میں گزرے، یہ شراب بھی پیتے تھے، یہ جوا بھی کھیلتے تھے، اور نہ صرف کھیلتے تھے، دوسروں بھی کھلاتے تھے۔ اور جب میرے مسیح کو قبول کیا تو پہلے جیسے نہ رہے۔ جب مسیح کو قبول کیا تو جو حسن جمال خدا نے ان کو دیا ہے وہ جب ان کے بدن پر بحال ہوا تو انجیل کے پیغام کی منادی کر رہے ہیں۔ تو میری مراد خدا کے خادم پاسٹر اشفاق سے ہے، جن کا تعلق گاؤں بھدرو مینارہ شیخ پورہ سے ہے۔ جی پاسٹر جی، ویلکم، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ اور خدا کی میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ آپ جیسے خوبصورت نوجوان کو خدا اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا اور تمام تر ٹی وی چینل کا، ہوشیانہ کا، تمام تر دوسری ٹیم کا جو آپ کے ساتھ مل کر خدمت کر رہے ہیں۔ شکر گزار ہوں خدا کا کہ جس نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اس جگہ پر آ کر خدا کے کلام کی منادی کر سکوں، کہ منہ کی باتوں کو اپنے بہن بھائیوں تک شیئر کر سکوں۔ اس بات کے لیے میرا نہایت دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ تھینک یو جی پاسٹر جی، اس سے پیشتر کہ ہم آج بڑے ہی اہم دن پر اور بڑے خاص دن پر، پاک جمعے پر
وہ کوہ کلوری کے واقعات پر گفتگو کا آغاز کریں۔ میں چاہتا ہوں آپ دعا کریں ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین کے لیے اور ان کے والد کے لیے، والدہ کے لیے، اور دعا کریں جتنے ناظرین آج ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے خداوند کے حضور برکت کی دعا کریں۔ اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ خود پیارے آسمانی باپ، بیر و بر کے خالق اور مالک یہوہ پاک خدا، میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کرتا ہوں خداوند، دیکھ اس چینل کے لیے، اپنے اس بھائی کے لیے، ڈائریکٹر ڈین کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے، اس کی تمام پوری منسٹری کے لیے، اس کی تمام ٹیم کے لیے، تیرے بندہ کے لیے، اپنے پیارے بھائی متی کرامت کے لیے میں خداوند سلامتی اور برکت کی دعا کرتا ہوں۔ جتنے لوگ اس چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں ان سبوں کے لیے سلامتی اور برکت چاہتا ہوں خداوند، کہ اس چینل کے وسیلہ سے، کلام کے وسیلہ سے وہ بہت سی برکات کو حاصل کریں، مسیح کے نام سے آمین۔ آمین۔ پاسٹر جی خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ میں چاہتا ہوں چند منٹ میں آپ بتائیں کہ خدا آپ سے کس طرح خدمت لے رہا ہے اور آپ کہاں کہاں خدا کی کلام کی منادی کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے کہ اپنے گاؤں میں پدرو میں جہاں پر میں رہتا ہوں وہاں پر خدمت کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں 2-3 بٹھے ہیں ان پر جا کر خدمت کرتا ہوں خدا کے کلام کی، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ یسوع کو نام کو جلال دے رہے ہیں، اور ہمارے وسیلے سے لوگوں کو بہت برکت مل رہی ہے۔ پریز گاڈ۔ اب پاسٹر جی میں چاہتا ہوں آج چونکہ پاک جمعہ ہے اور بڑا ایک اہم دن ہے، تو ضرور آج کے دن کی بابت جن لمحات کو پوری دنیا میں مسیحی عقیدت کے ساتھ منا رہے ہیں، ضرور آپ بھی آج کلام مقدس سے بانٹیں لوگوں کے ساتھ۔ بے شک ضرور جی۔ سوائے ہم خدا کے کلام مقدس میں سے لوکا کی انجیل ہے، جیسا کہ 7 کلمات جو یسوع مسیح نے صلیب پر کہے، ہم انہی میں سے سیکھیں گے۔ کلام مقدس میں سے لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 34 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ خدا کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آمین۔ دیکھیں یسوع صلیب پر تھا، اور صلیب پر یسوع نے ایک بہت بڑی بات ہمارے لیے کہی کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس وقت یسوع کو ستانے والے، یسوع کو مصلوب کرنے والے، یسوع کو مارنے والے، یسوع پر لعن طعن کرنے والے، جتنے بھی لوگ یسوع کو سزائیں دینے والے تھے، ان کے متعلق سوچنے والے تھے، یسوع نے ان سب کے لیے اپنے باپ سے درخواست کی کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ یعنی کہ وہ سارے کوہ کلوری پر موجود ہیں، وہ موجود ہے، اور کوڑے بھی لگائے گئے، ہاں جی، جسم سے گوشت کو الگ کیا گیا، ہڈیاں نظر آنا شروع ہو گئیں، اور صلیب پر ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے، پسلیوں میں نیزہ مارا گیا، اور سب سے بڑھ کے لوگ لعن طعن بھی کر رہے ہیں، رومی لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ جی ان ساری باتوں کے باوجود دیکھیں یہ محبت، یہ حلیمی، یہ پیار اور یہ کمیٹڈ باپ کے منصوبے کے ساتھ کہ خداوند یسوع مسیح ان سارے ظلم و ستم کے باوجود، ان ساری باتوں کے باوجود بھی الفاظ دیکھیں، سب سے پہلے جو الفاظ ہیں جو زبان مبارک سے صادر کیے گئے صلیب پر، وہ یہ ہیں کہ اے باپ سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، ان کو ان کی بدیوں سے معاف کر دیں، ان کو یہ سارے ظلم سے معاف کر جو مجھ پہ کیا ہے، ان کو یہ ساری لعن طعن سے معاف کر جو یہ میری بابت کہہ رہے ہیں۔ خداوند یسوع ناصری پھر بھی ان کے لیے معافی کی التجا باپ کے حضور کر رہا ہے۔ بے شک خداوند یسوع کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا۔ پریز گاڈ۔ یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان کی توبہ تک نوبت آئے۔ پھر آگے یسوع یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں جانتے، اگر یہ جانتے ہوتے تو یہ ایسا نہ کرتے، شاید ان کے دل میں خوف آتا، یہ مجھ پر ایمان لاتے۔ اس لیے یسوع کہہ رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ یہ آج یہ سبق ہمارے لیے ہے کہ ہم زمینی زندگی گزاریں، ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسا کر سکتا ہے۔ خدمت کی حوالے سے جب ہم کہیں جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمیں کوئی قبول نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ
ہمیں کوئی برا بھلا بھی کہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے ذہن میں کیا سوچنا ہے، ہم نے بھی اس یسوع کی اس بات کو لے کر آگے بڑھنا ہے کہ جب یسوع، دیکھیں یسوع کیا کرتا تھا، لوگوں کو شفائیں دیتا، معجزات Praise کرتا، God, praise لوگوں کی God. زندگیوں میں کام کرتا، مردوں کو زندہ کرتا، اور پھر بھی یسوع کو انہوں نے کیا کیا کہ مصلوب کیا اور یسوع کو صلیب دیا۔ یہ صلیب کا پیغام جو ہے، جیسا کہ کرنتھیوں میں بھی لکھا ہوا، پہلا کرنتھی اس کے 18 باپ کے، صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی کی بات ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے Praise کہ جو God, یسوع praise پر ایمان لائے ہیں ان کے لیے یہ خدا کا پیغام جو ہے وہ قدرت ہے۔ اس وقت یسوع نے صلیب اٹھائی، آج ہم نے صلیب اٹھانی ہے۔ یسوع مسیح Praise جیسے کلام مقدس میں متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ جو اپنی صلیب نہیں اٹھاتا اور میرے پیچھے نہیں چلتا وہ میرے لائق نہیں۔ لائق آج اس نہیں کے لائق لوگوں نے کیا ہے کہ یسوع کی صلیب کو اٹھا کر آگے بڑھنا ہے، یسوع کی صلیب کو اٹھا کر اس کی منادی کرنی ہے، یسوع کے کلام کو لے کر اس کی منادی کرنی ہے۔ دیکھیں آج ہمارے دلوں میں بھی ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ آج جیسے یسوع نے معاف کیا، ہمارے دلوں میں بھی کیا ہے کہ معافی، ہم بھی ایک دوسرے کو کیا کریں، معاف کریں۔ اے باپ ان کو معاف کر، یسوع نے کہا، تو آج ہمارے دلوں میں بھی ایسا ہونا چاہیے، ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی بھی ہمیں برا بھلا بھی کہتا ہے تو ہم کیا کریں، ان کو معاف کریں۔ حالانکہ پاسٹر جی انجیل مقدس کو پڑھیں تو پطرس سے خداوند یسوع مسیح پوچھتے ہیں کہ لوگ میری بابت کیا کہتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ تو بڑی خوبصورت ایک بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں پرانے نبیوں میں سے کوئی نبی ہے۔ یسوع نے کہا تو کیا کہتا ہے کہ میں کون ہوں؟ کہتا ہے زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے تو۔ بے شک بے شک۔ پھر شاگرد کا اقرار، پھر بدرویں اقرار کرتی ہیں کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ بے شک۔ خدا کا بیٹا یسوع مسیح پھر اس نے اپنی ساری قدرت کے وسیلہ سے، اپنے کاموں کے وسیلہ سے عیاں کر دیا سب پہ کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ پھر العلانیہ بھی کہا فقیوں سے، فریسیوں سے، عالم شرع سے، کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے؟ بے شک۔ کوئی اٹھائے انگلی؟ مگر دیکھیں پتہ بھی ہے، بدروؤں کو بھی پتہ ہے، شاگردوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ثابت کر سکا۔ پھر بھی دو بدکردار شخص، ڈاکو، ان کے درمیان مسیح یسوع کی صلیب اور ان کے ساتھ لٹکا دیا جانا، یہ بہت بڑا ظلم، یہ بہت بڑی ناانصافی تھی۔ مگر یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ باپ کا منصوبہ تھا، تاکہ ہمارے لیے وہ اپنی بدن کو قربان کرے، وہ اپنے بیٹے کو کی قربانی دے، تاکہ ہم بدی کے اندر نہ رہیں، ہم گناہ کے اندر نہ رہیں۔ اور جس طرح ہم عہد عتیق میں پڑھتے ہیں قربانیوں کی بابت، تو پاسٹر جی یہاں سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ عزیزو ایک شارٹ بریک لیں گے، یہاں سے ہی پرانے عہد نامہ کی قربانیوں سے بات کو شروع کریں گے۔ دیکھتے رہیے ہوشیانہ ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو آل۔